بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میری پہلی ویڈیو کلپ سنی جس میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ دیوبندی جاہل اجہل اس طرح اہل سنت والجماعت کے عظیم الشان ہستی ولی کامل حضرت قبلہ سید حسین شاہ بادشاہ کمبر والے کے مرید کے کرامت بیان کرنے پر اس طرح تنقید کر رہا ہے گویا کہ ایسی باتیں یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے، نہ انہوں نے کبھی ان کے بڑوں کے مرنے پر وصال پر ایسی باتیں کہی ہیں۔ یہ اس طرح چالاکی دھوکے بازی سے بات کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ اگر ہمارے بزرگ کے مرید اگر ان کے لیے ایسی کرامت بیان کریں تو تم تو ایسی فتوائیں لگاتے ہو، لیکن تم اپنوں پر کیا فتویٰ دو گے جنہوں نے ایسی ہی باتیں لکھی ہیں۔ 3 کتابوں کا میں نے پہلے حصے میں جو ہے حوالہ دیا تھا، اور ابھی مزید کچھ حوالہ جات دیتا ہوں جس میں خود دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی باتیں اپنے بڑوں کے لیے ملوں کے لیے لکھی ہیں۔ تو اب یہ جاہل ملا ان کے لیے بھی یہ فتویٰ دے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ دین اسلام کے دشمن تھے، اور وہ اپنے پیٹ کے لیے ایسے چکر چلاتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کو اپنے ملوں پر بھی فتویٰ دینا چاہیے۔ آئیے میں مزید کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں اور اس جاہل کو اپنی گندی تصویر دکھاتا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الحسنات، احمد علی لاہوری دیوبندی کی سوانح حیات ہے۔ اس کے صفحے نمبر 143 پر لکھا ہے کہ جب یہ احمد علی لاہوری مرا تھا تو بادلوں نے بھی جو ہے بادل بھی روئے تھے۔ آئیے میں وہ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 143 پر لکھا ہے، چند دفعہ ہوا نے سرد آہیں بھری اور اس طرح بادل نے بھی عقیدت کے آنسو بہائے۔ اب یہ ان کا ملا کہہ رہا ہے کہ جب احمد علی لاہوری مرا تھا تو ہوا نے بھی سرد آہیں بھری تھی، اور کہہ رہا ہے کہ بادل نے بھی آنسو بہائے تھے۔ جاہل یہ دیکھو یہ تمہارا ملا کیا لکھ رہا ہے، اب اس کے منہ پر جوتا مارو، تم اس پر فتویٰ لگاؤ۔ اور یہ دوسری کتاب ہے، یہ امام ابن تیمیہ، اس کا لکھنے والا ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اس کا صفحہ نمبر ہے 198۔ اس کے صفحے نمبر 198 میں یہ کیا لکھتا ہے، سن، یہ لکھتا ہے کہ مولوی ابن تیمیہ کی وفات پر کہتا ہے آپ کی موت پر قلمرو شام، بستیاں، شہر اور دیگر خطے زارو زار روئے۔ یہ تو کہہ رہا ہے شام بھی رویا اور سارے شہر بھی ابن تیمیہ کے لیے روئے، بستیاں بھی روئیں، اور بلکہ آگے کہتا ہے کہ دیگر خطے، تمام کے تمام خطے وہ بھی زارو قطار روئے۔ یہ تمہارا مولوی ہے، اب لگاؤ ان پر فتویٰ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا سمجھو کہ ہر چیز کا ذرہ ذرہ ابن تیمیہ کے لیے رویا تھا۔ اور یہ تیسرا حوالہ بھی ملاحظہ کریں، یہ ہے کتاب کا نام ہے مشائخ دیوبند، تذکرہ مشائخ دیوبند۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک مولوی ان دیوبندیوں کا جس وقت مر رہا تھا اس وقت اس کے روح کے قبض کے وقت آسمان سے بہت تیز چمک آئی تھی۔ میں یہ بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بھی ملاحظہ کریں۔ یہاں لکھ رہا ہے کہ قبض روح کے وقت سب خدام نے ایک تیز قسم کی آسمانی رنگ کی چمک محسوس کی جس نے سب کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔ اب یہ دیکھو یہ لکھ رہا ہے کہ جس وقت تمہارا ملا مر رہا تھا تو آسمان سے چمک، تیز تار چمک ظاہر ہوئی تھی۔ اب تو نے
تو ہمارے بزرگ کے مرید نے جب یہ کرامت بیان کی کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی مزار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ کے درجات کروڑہ بلند فرمائے، اس کی جب انہوں نے یہ کرامت بیان کی کہ در و دیوار رو رہے ہیں، تم نے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا، تو اب تو اپنے ان ملا کے لیے کیا فتویٰ دے گا کہ کتاب الحسنات میں تمہارے دیوبندی احمد علی لاہوری کے مرنے پر جو ہے ہواؤں نے سرد آہیں بھری، بادل روئے، اور ابن تیمیہ کی موت پر تمام کے تمام شہر روئے، شام کا شہر رویا، ملک رویا، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام شہر، ہر خطہ زارو قطار رویا، تو اب ان پر تو کیا فتویٰ لگائے گا؟ اور یہ تمہارے تذکرہ مشائخ دیوبند والا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا مولوی مر رہا تھا تو آسمان سے تیز چمک ظاہر ہو رہی تھی، تو اب ان سارے جاہلوں پر اپنوں پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ تو حاضرین سامعین، یہ تمام حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ کس طرح معصومیت کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ اس جاہل ملا نے انداز جو اختیار کیا ہے کلپ کے اندر، آپ اسے اندازہ لگائیں کہ سننے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بیچارے کبھی ایسا بول نہیں سکتے، کبھی ایسا لکھ نہیں سکتے، حالانکہ ان کی بہت ساری کتابیں ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب ان کا اپنا منہ کالا ہے تو یہ بزرگان اہل سنت کی طرف انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ میری تمام اہل سنت کے غیور مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کی شیطانی دھوکوں سے باخبر ہو جائیں، ان کی کبھی بھی جھوٹی باتوں میں نہ پھنسیں اور نہ آئیں، اور حق وہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کو ان جاہل اور گمراہوں کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔